جو حقیقت میں قادری ہوگا، جو حقیقت میں قادری ہوگا. پروانہ صاحب مصرع دیکھیے گا، مصرع بول رہا ہے شاہی صاحب، یہ سب کے سب ہے، بالکل مصرع بالکل کھلا ہوا ہے اور چیلنج ہے، چیلنج. جو حقیقت میں قادری ہوگا وہ تو ہر حال جنتی ہو. جو حقیقت میں قادری ہوگا وہ تو ہر حال جنتی ہوگا. اور فخر اظہر سے کیوں چڑھے گا وہ، فخر اظہر سے کیوں چڑھے گا وہ، جو بھی سچا بریلوی ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بریلی شریف کا فیضان، فیضان سرکار تاج الشریعہ، بستی بستی قریہ قریہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات یاد آ گیا تو ہم نے سنا دیا، یہ تو منقبت کا میں نے سنا دیا، لیکن علامہ شریف صاحب اشرفی ان کے رہتے ہوئے مجھے 4 مصرے ہیں مجھ کو بھی یاد ہی نہیں آ رہے ہیں. اگر ہو سکے درود پڑھیے کہیں یاد آ جائے. اللہم صلی علی محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام یا حبیب اللہ. آدھا یاد آ گیا ہے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے نا. صلی اللہ تعالی وسلم. مصطفیٰ کے اسیر کا پانی، مصطفیٰ کے اسیر کا پانی، یعنی رب کے فقیر کا پانی. مصرع اسرا. یا اللہ جو لوگ مجبوری میں سبحان اللہ کہہ رہے مولا اس کو بھی ہدایت دے، جو کہے تو کھل کے کہے، نہیں سمجھے عبادت کی نیت سے کہے. ہماری خوشی کے لیے کہے کے لیے کہے گا کچھ نہیں ملے گا، اللہ کی خوشی کے لیے کہے. مصطفیٰ کے اسیر کا پانی، یعنی رب کے فقیر کا پانی، داغ آسے بے دھل ہی دیتا ہے، داغ آسے بے دھل ہی دیتا ہے، شاہ سمنا کے نیر کا پانی، شاہ سمنا کے نیر کا پانی. اللہ تعالیٰ اچھا مقرر ہو جائے تو مقرر سبحان اللہ بولیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قسم خدا کی آپ لوگ نیر کو دیکھے نہیں ہیں، ذرا دیکھے دیکھے گا. میں جب گیا نا کچوچا شریف، ارے ماشاءاللہ، تو وہاں کا جو پانی ہے نا اس کو جب میں نے دیکھا نا تو میں نے کہا یار اللہ اتنا لگ رہا دیکھنے میں، اس میں کدئی ہے، کدئی وغیرہ کیا کیا ہے. منہ میں کلی نہانے میں فرض ہے کہ کلی کرنا فرض ہے، منہ میں کیسے لیں گے، کیسا اس کا ذائقہ ہوگا، یہ دل میں نے سوچا. میں نے کہا لیکن نہانا تو ہے. چلو خدا گواہ ہے میرے بھائی، میں مبالغہ سے کام نہیں لے رہا ہوں، خدا گواہ ہے جب میں منہ میں رکھا تو لگا منرل واٹر ہے. یہ میں مبالغہ سے کام نہیں لے رہا ہوں. ہاں اللہ اللہ، مخدوم کی نسبت. نیر، اسی کو نیر کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں. مصطفیٰ کے اسیر کا پانی، یعنی رب کے فقیر کا پانی، داغ آسیب. داغ آسیب سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جناتی اثر، سمجھے جناتی جو اثر ہوتا ہے. داغ آسیب دھل ہی دیتا ہے، داغ آسیب دھل ہی دیتا ہے، شاہ سمنا کے نیر کا پانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں کہاں سے بات یاد ہے کہ میں نے کیا کیا سنا دیا. بس میں یہ کہہ دے رہا ہوں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جو ہے جانتے ہیں حافظ صاحب بھی تھے. آپ لوگ کو کچھ نہیں ہوا جی، خوشی نہیں ہوئی. میرا غوث حافظ قرآن، کیا بات، میرا غوث عالم ربانی، میرا غوث مفتی بے نظیر. مفتی صاحب بھی تھے غوث پاک، نہیں معلوم آپ لوگ کو؟ ارے باپ رے باپ، مفتی صاحب بھی تھے، مقرر نہیں تھے، خطیب نہیں تھے، اتنا پڑھے تھے
فضل والے، علم والے، شان والے، شوکت والے تقریر کرتے ہی نہیں تھے، نہ تقریر نہیں کرتے تھے۔ آج کل نہیں ہوتا، اگر کوئی مولانا آیا تقریر نہیں کرتا تو لوگ کہتے ہیں مولانا ہی نہیں، بڑا ماحول خراب ہو گیا۔ تو اب ایسا اثر اس کا ہوا ہے کہ اب مدرسہ میں جو بچہ پڑھتا ہے کتاب کم پڑھتا ہے، تقریریں یاد کرتا ہے، صحیح بات ہے، کتاب پہ دھیان کم دیتا ہے، نعتیں پڑھتا ہے، دیکھتا ہے ایگزام زیادہ ملتا ہے یہی کام کریں گے۔ لیکن بیٹا کو سمجھ میں آ گیا ہوگا لاک ڈاؤن میں کیا عجیب معاملہ ہے۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جو ہے تقریر نہیں کر رہے تھے، ان کے نانا نبی کونین تشریف لائے، فرماتے عبد القادر تقریر کیوں نہیں کرتے، خطاب کیوں نہیں کرتے، لوگوں کی نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ تو کہتے حضور میں عجمی ہوں، یہ عرب ہے اور بڑا عجیب لگتا ہے، ان کے سامنے میں کیا بولوں گا؟ تو سرکار فرماتے عبد القادر تم میرے ہو میں تمہارا ہوں، کیا بات، تم میرے ہو میں تمہارا ہوں، غم کیوں کرتے ہو، کھولو منہ۔ کھول دیا، سرکار نے اپنے تھوک شریف کو ڈال دیا، غوث پاک نے نگل لیا۔ ارے باپ رے باپ، اب ہمت ہوئی شروع کرے، لیکن جو ہی ممبر پہ بیٹھے پھر نہیں بول پائے، مجمع دیکھا پھر نہیں بول پائے۔ وہ تو نبیوں کے نبی کو دیکھا، اب ولیوں کا ولی آ گیا، فاتح خیبر، شیر خدا، داماد مصطفیٰ، باب مدینۃ العلم، حضرت مولا علی تشریف لائے رضی اللہ تعالی۔ عبد القادر واز کیوں نہیں کرتے؟ حضور ایسی بات ہے، کہا کھولو منہ، کھول دیا۔ آپ نے اپنے لعاب کو، تھوک شریف کو 7 مرتبہ ڈالا، 6 مرتبہ ڈالا، نبی نے 7 مرتبہ ڈالا، انہوں نے 6 مرتبہ ڈالا، نگل لیا۔ ارے باپ رے باپ، اب جو تقریر شروع ہوئی، پہلے بول دیجئے نا بھائی سبحان اللہ، اب جو تقریر ہونے لگی، باپ رے باپ، ایسا خطیب کہاں ملے گا، پیدا ہی نہیں ہوا۔ کوئی ایسی تقریر نہیں تھی کہ جب آپ تقریر کریں راہزن رہبر نہ بنے، بدمعاش شریف نہ بنے، گنہگار توبہ کر کے نیکوکار نہ بنے، ایسے دریا علم کا بہاتے تھے کہ جو بھی آ جاتا وہ سن کے مالا مال ہو جاتا۔ تفسیر باپ رے باپ، ایسی تفسیر بیان کرتے تھے، ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان کرتے۔ اچھا سنیے کمال کی بات یاد ہے کہ غوث پاک کا تذکرہ میں کر دے رہا ہوں۔ غوث پاک سرکار جب تقریر کرتے تھے تو مجمع کتنا ہوتا تھا جانتے ہیں؟ فری میں نہیں بتاؤں گا، پہلے بولیے سبحان اللہ۔ تو تا حد نگاہ، جہاں تک مجمع ہے نظر جائے اتنا مجمع تقریر کرتے تھے۔ مین پوائنٹ سن لیجئے، اگر یس فرمائیے، یہ انجمن دیا ہے، ہاں جی ہے، ہاں اور سبیلا بیگم دیا ہے 150 مسجد میں، انجمن 100، سبیلا 150، 150 مسجد میں دیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سنیے غور سے، اتنا بڑا مجمع، اب مائک نہیں ہے جی مائک نہیں ہے، ابھی مائک بند ہو جائے، ابھی میری آواز کہاں تک جائے گی؟ وہاں تک نہیں نہ جائے گی۔ غوث پاک تقریر کر رہے ہیں، مائک نہیں ہے، اور آواز کہاں تک جا رہی ہے بتا دوں فری میں؟ بغیر مائک کی آواز وہاں تک جاتی تھی کہ جتنی آواز قریب والے سنتے تھے اتنی ہی آواز دور والے سنتے تھے۔ حضرات یہ غوث پاک سرکار کی شان ہے، یہ ان کی کرامت ہے۔ اب سوچو جب غوث پاک کی آواز کا یہ عالم ہے، میرے نبی کی آواز کا عالم کیا ہوگا؟ تو حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں سرکار جب واز کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، مائک نہیں تھا، کچھ بھی نہ تھا، اور 1,24,000 سے زیادہ صحابہ کرام کا مجمع لگا تھا۔ صحابہ کرام سے پوچھئے، کوئی ایسا صحابی نہیں ہے جو یہ کہہ دے میں نے سنا نہیں، یا یہ کہہ دے میں نے کم سنا۔ سبوں کی آواز، قرب والے ہو یا بود والے، سب یہی کہتے ہیں
جیسے آپ نے سنا ویسے میں نے سنا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کیجئے، جو لوگ ان سے محبت کریں گے ہمیشہ ان کا فیضان آپ کے ساتھ رہے گا، یہاں بھی کامیاب رہیے گا وہاں بھی کامیاب رہیے گا۔ غوث پاک سرکار کی عظمت، ان کی شان، ان کی نسبت کیا ہے؟ بریلی کے تاجدار میرے اعلیٰ حضرت نے خوب غور کیا، فکر کیا، اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا۔ کیا پیاری دعا کیا ہے، قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا۔ کیا پیاری دعا کیا میرے اعلیٰ حضرت نے، قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے۔ اللہ تعالیٰ غوث پاک سرکار کے وسیلے سے اس بزم کو قبول فرمائے، آمین آمین۔ اپنے اپنے گھر کے دروازے پر جلی حرفوں سے، جلی حرف میں سمجھیں بالکل ہیڈنگ میں صاف ستھرا بڑے اکثر میں صرف اتنا لکھ دیجئے، یہ گھر غوث پاک کا ہے، لٹکا دیجئے۔ کوئی جادوگر کو سوچنا پڑے گا، جی 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 حق ہے، کسی نظر بد والے کو سوچنا پڑے گا، کیونکہ میرا غوث صرف انسانوں کا پیر نہیں ہے، جنات کا بھی پیر ہے۔ ہاں میرا غوث جنات کا بھی پیر ہے، اور جنات کا حال سنیے گا۔ ارے باپ رے باپ، ایک لڑکی جو ہے چھت پہ تھی، بال سکھا رہی تھی، پکڑ نہ لیا جنات اور اٹھا کے لے کے بھاگ گیا، اور اس کا باپ جو ہے پہنچ گیا غوث پاک کی بارگاہ میں۔ حضور ایسی سی بات ہے، ہاں ڈرو مت، میں ایسے ایسے بتا دے رہا ہوں، فلاں علاقے میں چلے جاؤ، حصار کر لینا میرا نام لیتے ہوئے، اور دیکھو گے سب آئے گا۔ جب جنات کا بادشاہ آئے گا بولو گے میری بیٹی کہاں، جلدی لاؤ۔ وہی کیا، حصار کر لیا، اور وہیں پہ جیسے جیسے غوث پاک نے فرما دیا تھا، دیکھا ایک سے ایک جنات آ رہا ہے، اتنا ڈراؤنا چہرہ، اتنی بھیانک آواز لے کے، لیکن کوئی ٹچ نہیں کر رہا، چونکہ حصار غوث اعظم میں ہے۔ لاسٹ میں اس کا بادشاہ آیا جنات کا، آنے کے بعد پوچھا کہیے کیا بات ہے، آپ نے زحمت کیوں دیا، آپ ہیں کون؟ کہا معلوم نہیں ہے، غوث اعظم سرکار کا غلام۔ کہا تو آپ نے اتنی زحمت کیا؟ بولا ہاں۔ بولا معاملہ کیا بتلائیے؟ کہا میری بیٹی کو کوئی جنات ہے، جن اٹھا کے لے گیا۔ بولا آپ کی بیٹی کو، غوث اعظم کے مرید کی بیٹی کو، قادری کی بیٹی کو؟ ٹھہریے، بس حکم دے دیا اپنے تمام رعایا کو، تلاش کرو یہ خاتون کہاں ہے۔ تو اس کے پاس تو بہت پاور ہے نا، جنات کے پاس تو پاور ہے، جو چاہے صورت بنا لے، جہاں چاہے پڑاک سے چلا جائے۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں حضرت جنات میرے قبضے میں رہتا، 7 8 10 رہتا تو ہم کہتے سنو ہم کو بہادر گنج جانا ہے، گاڑی میں بہت ٹائم لگے گا، کسی طرح اڑا کے لے جاؤ۔ شتابدی سے ٹکٹ ہوتا ہے 12 1400 روپیہ لگ جاتا ہے، جلسہ ختم ہو کلکتہ پہنچاؤ۔ کبھی کبھی کہتے مدرسہ میں چندہ دے دو، کوئی نہیں دے رہا ہے، مدرسے کی ڈھلائی نہیں ہوگی۔ ایک مدرسے کا میں خادم بھی ہوں الحمدللہ، میں جنات کو کہتا چلا جا امت شاہ کے یہاں، دیکھ کتنا پیسہ رکھا، اٹھا کے لے آ۔ ایک بھی جنات آتا ہی نہیں ہے، سمجھ گئے؟ جنات آتا ہی نہیں ہے، تو اس کے پاس پاور ہے، جو چاہے اختیار کر لے، بس سیکنڈ میں پھیل گیا، پکڑا گیا نا۔ بولو وہ لڑکی کے ساتھ جنات پکڑا گیا، کہاں؟ جگہ کا نام بتاؤں گا، فری میں نہیں، چائنا میں، انگلش میں چائنا کہتے ہیں، اردو میں چین کہتے ہیں۔ چین میں پکڑا گیا، اٹھا کے لے آیا۔ جو پکڑ کے لے گیا تو اس کو بھی بادشاہ نے کہا تو نے کیا کیا؟ بولا حضور بادشاہ سلامت، یہ چھت پہ تھی، بال سکھا رہی تھی، مجھ کو پسند آ گئی، میں لے کے چلا گیا۔ کہا بیوقوف، تو نے اس کی نسبت کو جانا نہیں، یہ ہے کون تم نے پہچانا نہیں، پسند آئی اٹھا لیا۔ ارے تجھے معلوم نہیں عبد القادر جیلانی کا علاقہ، غوث اعظم دستگیر کا علاقہ، ان کے چاہنے والے، تیری یہ ہمت تجھے معلوم نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم دستگیر کو صرف انسان کا پیر نہیں بنایا ہے، جنات کا بھی پیر بنایا ہے۔ حکم ہوا اسے قتل کر دیا گیا۔ یہ ہے غوث اعظم سرکار کی نسبت، یہ ہے غوث اعظم سرکار کی نسبت۔ اس لیے میرے بھائیوں بہت اچھا لگا کہ آپ نے اپنے مسجد کا نام کیا رکھا ہے؟
ایک زندہ باد زندہ باد ایک دم کوئی بورڈ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کسی بورڈ کی ضرورت نہیں ہے دیوبندی نہیں آئے گا وہابی نہیں آئے گا نیچری نہیں آئے گا چکراڑی بھی نہیں آئے گا قادیانی نہیں آئے گا لنگڑا نہیں آئے گا اللہ نہیں آئے گا بدعقیدہ نہیں آئے گا جو یا نبی سلام علیکہ نہیں پڑھتا ہے وہ نہیں آئے گا فاتحہ کا دشمن نہیں آئے گا اعلیٰ حضرت کا دشمن نہیں آئے گا کوئی اتنا بورڈ کہاں لٹکائیے گا ایک غوث پاک کا نام ہی کافی ہے زور سے بولو سبحان اللہ آپ مسجد کو دیکھے گا غوث العظم دستگیر کے نام پہ تو یاد رکھیے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا جو آئے گا مسکرا دے گا سمجھو غوث اعظم کا دیوانہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو غوث پاک کے نسبت خود سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب بھی دعا کیا کرو تو میری نسبت سے دعا کرو میرے وسیلے سے دعا کرو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرما لے گا اس لیے میرے بھائیوں نماز کی پابندی کریں گے غوث اعظم سرکار کی نسبت سلامت رہے بہت بہت آپ نے وقت دے دیا یا تو آپ نے مجھے پھنسا کے رکھا یا میں نے آپ کو عشق رسول کی زنجیر میں باندھ کے رکھا لیکن میں اپنی بات نہیں کروں گا آپ لوگ کی محبت آپ لوگ کا شکریہ جو آپ لوگوں نے اتنی دیر بیٹھ کے سن لیا اللہ تعالیٰ آپ لوگ کی اس محبت کو قبول فرمائے